أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. چوتھا سپارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 10 11. اس آیت مقدسہ کے اندر وراثت دے پرماننٹلی احکامات. وراثت کہتے ہیں جدو بندہ فوت ہو جائے تے پیچھے جیڑا ترکہ چھڈ کے جائے، مال متا چھڈ کے جائے. زمانہ جاہلیت کے اندر بڑیاں غلط رسماں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا تے اس دی بیوہ تے جس نے بھی پہلے دوپٹہ کرا دیتا وہ دی بیوی بن جاتی. جاہلیت دی رسم سی. جی وڈے پتر نے دوپٹہ کرا دیتا ہے تو وڈے پتر دی بیوی، جی برا نے دوپٹہ کرا دیتا ہے برا دی بیوی. تو اسلام نے زمانہ جاہلیت دیاں ساریاں غلط رسماں نو ختم کیتا. باپ دی جائیداد جیڑا پتر زیادہ خدمت کرتا انہوں زیادہ حصہ مل جاتا، جیڑا تھوڑی خدمت کرتا اس نو تھوڑا حصہ مل جاتا. ان آیتاں تو پہلے نصیحت دیاں آیتاں اسی پیچھے پڑھیاں. وصیت نامہ لکھنا کہ جدو بندہ مرگ دے قریب ہوئے وصیت نامہ لکھوا دے، میری اینی جائیداد اس بندے نو دے دیو، اینی اس نو دے دیو، اینا میں قرضہ دینا ہے، اینا حصہ کسی مدرسے نو دے دیو، باقی ایس اولاد نو دے دیو، باقی نو محروم کر دیو. وہ آیتاں تلاوت واسطے باقی رکھیاں گئیاں، منسوخ ہو گئیاں. ہن کسی مرن والے واسطے فرض یا واجب نہیں کہ وہ اپنا وصیت نامہ لکھے، کیونکہ قرآن پاک نے ہر ایک دا حق مقرر کر دیتا ہے کہ باپ دا کتنا حصہ ہے، بیوی دا کتنا حصہ ہے، بیٹے دا کتنا حصہ ہے اور بیٹیاں دا کتنا حصہ ہے، بہنوں دا کتنا حصہ ہے. ایک ایک حصہ قرآن پاک نے کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے. اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. تہاڈی اولاد دے بارے اللہ تہانوں حکم دیندا ہے. لفظ یوصیکم وصیت جو کم ضمیر وکھری ہے، یوصی وصیت. تو وصیت وہ کرتا ہے جڑا مرن دے نیڑے ہوئے. اللہ اس چیز تو پا کے زیادہ ایتھے وصیت کا معنی نہیں کیتا جائے گا، ایتھے حکم کا معنی کیتا جائے گا کہ اللہ تہانوں حکم دیندا ہے تہاڈی اولاد دے بارے، تہاڈی اولاد دے بارے. للذکر مثل حظ الانثیین.
ایک بیٹے دا حصہ دو بیٹیاں دے برابر، بیٹے دا حصہ تے دو بیٹیاں دا حصہ ایک برابر، مثل حظ الانثیین۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا فَإِن كُنَّا نِسَاءً، اگر بیٹیاں ہون فوقس نتین، دو تو ود کے، ادھر دو بیٹیاں نے ایک بیٹا ہے، ادو اد ایویں نا، ایک حصہ ہوگا تے دو حصے، ایک حصہ بیٹیاں کا دو دا۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا فوقس نتین، اگر بیٹیاں دو تو زیادہ نے، تین نے، چار نے، پانچ نے، تو پھر فَلَهُنَّ ثُلُثَا، پھر ہر ایک بیٹی نو ثلث، واحد اثنان ثلاثہ، ثلث ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا۔ ما ترکا، جیڑا کچھ مرن والا چھڈ کے گیا ہے، ما ترکا جیڑا کچھ پیچھے چھڈ کے گیا ان کا کنواں حصہ؟ تیسرا حصہ، اگر بیٹیاں دو تو زیادہ نہیں۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر بیٹی ایک کے تھا، اگر بیٹی ایک کے، فَلَهَا النِّصْفُ، پس واسطے اس بیٹی دے نصف، نصف کہتے ہیں آدھ دو، پھر ان کا آدھ۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا والے ابویہ، ہن ماں باپ بھی ہے، مرن والے دا ماں باپ ہے، لکل واحد، ہر ایک دے واسطے منہم السدس، سدس کہتے ہیں چھواں حصہ، ماں باپ واسطے اگر زندہ نے تے اولاد دے وچوں کنواں حصہ؟ چھواں حصہ، مما ترکا، جیڑا کچھ ہو ترکا چھڈ کے گیا ہے۔ ان کان لہو ولد، ان کان لہو ولد، اگر ہے اس دی اولاد، مرن والے دی اولاد ہے، تو پھر ماں باپ کو کنواں حصہ ملے گا؟ چھواں۔ اگر مرن والے دی اولاد موجود ہے تو مرن والے نو اور دے ماں باپ نو السدس چھواں حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، جے اولاد نہیں ہے تا فَإِن لَّمْ يَكُن، بس اگر نہیں ہے واسطے اس دے لہو ولد کوئی اولاد، پھر وَفَارِثَاهُ أَبَوَاهُ، پھر اس دا وارث اس دا والد، اس دا والد اور ماں دے واسطے فَلِأُمِّهِ، ماں دے واسطے الثلث، تیسرا حصہ، ماں دے واسطے تیسرا حصہ۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اخوہ کہتے ہیں ہمشیرہ کو، بہن نو، جی اس دی بہن بھی موجود ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اس دی ماں دے واسطے چھواں حصہ، من بعد وصیت، وصیت تو بعد، یوسی بہا جڑی وصیت کیتی گئی ہے، اور دین یا کوئی قرضہ سر دے تے قرضہ اتارن تو بعد جڑی چیز بچنی ہے وہ تقسیم کیتی جانی ہے۔ اباؤکم، تہاڈے ماں باپ، وابناؤکم، اور تہاڈی اولاد، تہاڈی اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اور یہ نہیں دیکھنا کہ نفع کتنے بڑو چوکھا ملے ہے، بلکہ تہاڈی اولاد ہے، تہاڈی اولاد ہے، وہ تہاڈے ترکے دے اندر
اتنی شریک ہے جتنی قرآن پاک نے لکھ دیتی ہے، جتنا قرآن پاک نے حکم دے دیتا ہے۔ اگر فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات والوں فرض کر دیتی گئی۔ اگر اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جانن والی اور حکمت والی، وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے، تواڈے واسطے نصف آدھے ما ترک ازواجکم، جے تہاڈی بیوی فوت ہو گئی ہے تے بیوی دی وراثت، بیوی دی جائیداد ہے تے بیوی دے وچوں خاوند دا کتنا ہے؟ اد، وَلَكُمْ نِصْفٌ اور واسطے تمہارے نصف ہے ما ترکا جو چھوڑ جائے ازواجکم تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد، اگر انہوں نے اولاد نہیں ہے، ان لم یکن نہیں ہے لہن واسطے ان کے ولد اولاد، فإن کان لہن ولد اگر اولاد ہے تو پھر بیوی مر گئی ہے تو اولاد ہے تو پھر ولد فلکم الربع مما ترکنا، پھر تواڈے واسطے الربع چوتھا حصہ ہوئے گا مما ترکنا جو کچھ ان عورتوں نے ترکہ چھڈیا ہے، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، قرضہ اتارن تو بعد یا وصیت نامہ کہ میرے اینے پیسے جڑے نے میرے کفن تے لا دیو، اینے پیسے جڑے نے انہاں دی میری کل خانی کرا دیو، ساتھا کرا دیا جی، چلیسواں کرا دیا جی، جڑے باقی پیسے بچدے نے او تسی تقسیم کرنے نے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور بیویاں دے واسطے الربع چوتھا حصہ مما ترکتم، جڑا کچھ تسی چھڈ کے گئے اودے چوں بیوی دا کنوا ہے چوتھا حصہ۔ چوتھا حصہ کدو بنے گا؟ ان لم یکن لکم ولد، اگر تواڈے اولاد نہیں ہے تا، اگر اولاد کوئی نہیں تے بیوی دا کنوا حصہ چوتھا، فإن کان لکم ولد اگر اولاد ہے تا پھر فلہن الثمن، پھر اٹھواں حصہ ہے، پھر الثمن بیوی دا اٹھواں حصہ مما ترکتم جڑا کچھ تسی چھڈیا ہے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، جڑا کچھ تسی وصیت نامہ لکھوایا ہے یا پھر قرضہ ہے تواڈے سر تے، قرضہ اتارن تو بعد اگر اولاد نہیں تے بیوی دا چوتھا حصہ، اگر اولاد موجود ہے تے پھر بیوی دا اٹھواں حصہ۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ کہتے ہیں جن اولاد نہ ہوئے، اولاد کوئی نہیں، پھر اب امرأۃ یا عورت تے اولاد نہیں ہے، مرد تے اولاد نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وہ برا بھی موجود نے تے بہنا بھی، اولاد تو ہے نہیں تھی تے برا بھی تھوڑا جہا اوکھا جہا لگتا ہے ذرا سجدہ تے کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضروری مسائل ہیں جہاں قرآن پاک بیان کرتا ہے، تفصیل نال جدو چلیے تو پھر اسی طرح اندر ہے۔ وَلَهُ أَخٌ اگر برا بھی موجود ہے مرن والے دے، او اخت تے بہنا بھی ہے نا، فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ پھر ہر ایک نو بہن بھراواں نو کنواں حصہ آئے گا، منہما السدس چھواں حصہ آئے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ دار نکل آتا ہے تو تیسرے حصے کا حقدار ہوئے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو وصیت تو بعد اور قرضہ اتارن تو بعد، غیر مضار کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا،
وصیت من اللہ، اے حکم اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف ہوئے، واللہ علیم علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جانن والا ہے تے علم والا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا تلک حدود اللہ، اے اللہ تعالیٰ دی ذات دیاں قائم کردہ حداں نے، ومن یطع اللہ ورسولہ، جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دی تعمیل کر لوے گا، تابعداری کر لوے گا، اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کا پیکر بن جائے گا، یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، او جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا، او جنت جس دے تھلے نہراں جاری نے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس جنت دے اندر، وذالک الفوز العظیم، جنت کے اندر داخل ہونا بڑی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جیڑا اللہ کے اللہ کے رسول دی نافرمانی کرتا ہے، ویتعدی حدودہ، تے حد تو تجاوز کرتا ہے، یدخلہ نارا، وہ آگے سے داخل کیتا جائے گا، خالدن فیہا، نافرمان بندہ آنکھیں نہ لگن والا وہ ہمیشہ ہمیشہ آگے چ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان دے واسطے بڑا باریکی والا عذاب ہے۔ رکوع مکمل ہو گیا، اس تو اگے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى، یا بکریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد وعلی وسلم۔